اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی ناممکن کام کو ممکن بنانے کے لیے چلتے پھرتے اس ایک ذکر کی تسبیح کر لیا کریں، اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین کرام، 4 چیزیں کبھی مت چھوڑیں، انہیں اپنا معمول بنا لیں۔ پہلی یہ کہ اللہ کا ذکر نہ چھوڑیں، ورنہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے کہ اللہ بھی آپ کو یاد رکھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ دوسری بات یہ کہ شکر نہ چھوڑیں، ورنہ آپ نعمتوں میں اضافے سے محروم ہو جائیں گے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو مزید دوں گا۔ ناظرین، تیسری بات کہ دعا کرنا نہ چھوڑیں، ورنہ آپ قبولیت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور ناظرین، چوتھی بات کہ استغفار نہ چھوڑیں، ورنہ آپ نجات سے محروم رہ جائیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ محترم ناظرین، ہم حیران ہیں کہ دین اسلام کے ہوتے ہوئے بھی لوگ اپنی زندگی میں طرح طرح کے جسمانی، روحانی اور مالی مسائل سے دوچار ہیں۔ آزمائشوں کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اولیاء کرام، انبیاء کرام اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ پیغمبروں پر بھی آتی ہیں، لیکن دین اسلام ہی ان آزمائشوں سے نکلنے کا بہترین راستہ فراہم کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کے ذکر کی تسبیح اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت کا عمل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس عمل کے فائدے جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ بھی اس عمل کو کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور یقین کیجئے کہ اگر آپ اس تسبیح کا عمل صدق دل سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ زندگی کی تمام الجھنوں اور پریشانیوں کے لیے آپ کے لیے یہ ایک عمل ہی کافی ہو جائے گا۔ یہ عمل انتہائی آسان ہے اور ابھی آپ کو یہ عمل بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ دیجئے، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ اس عمل کو کرنے سے آپ کو کون کون سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ جان لیجئے کہ اس عمل کے حیران کن فوائد کیا ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی بھی قسم کا کوئی بھی جادو ٹونا، تعویذ گنڈا یا پھر کوئی بھی سفلی عمل آپ پر کروا دیا ہے تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ فوراً آپ پر سے ختم ہو جائے گا۔ انسان پر بڑے عرصے تک جادو ٹونے کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اس کے معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس عمل کی برکت سے چھوٹا، بڑا، ہلکا یا شدید قسم کا جادو ٹونا ہوگا تو ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی جسمانی بیماری ہے جس نے آپ کو عرصے سے پریشان کر رکھا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ ختم ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی لا علاج بیماری بھی ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل اور کچھ نہیں لیکن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ یعنی قرآن پاک مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کی سورۃ العلم نشرح کا یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ کسی بھی قسم کی جسمانی بیماری ہوگی تو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، تیسرا فائدہ اس عمل کا یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی بھی قسم کا نفسیاتی مسئلہ ہے، یعنی اگر کوئی دماغی عارضہ، اگر کوئی دماغی بیماری لاحق ہے، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ اس مختصر سے عمل کی وجہ سے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو رات کو سوتے وقت سینے پر دباؤ پڑتا ہے، یعنی کوئی سینہ جکڑا جاتا ہے، جنات حاوی ہو جاتے ہیں، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ فوری طور پر اس مسئلے سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، پانچواں فائدہ کہ آپ کے کسی کام میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، آپ کے گھر میں اچانک کوئی مصیبت یا پریشانی آ جاتی ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی رکاوٹ اور پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ ناظرین، چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جانے والے ہیں اور یہ رشتہ دیکھنے کے لیے جانے سے پہلے رات کو یہ عمل کر لیتے ہیں تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اس رشتے میں موجود تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کا ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اگر صبح آپ نے تاہنے کچہری یا کسی کام سے عدالت میں جانا ہے، مثال کے طور پر آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے اور اس پر پیشی ہے، تو رات کے وقت آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، اور صبح جب آپ عدالتی کام میں جائیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔
ناظرین، اس کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی سے قرضے کی رقم واپس لینی ہے جو کہ آپ کو واپس دینے میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے تو آپ رات کے وقت یہ عمل کر کے سو جائیں۔ صبح جب آپ اس سے اپنے قرضے کی رقم واپس لینے جائیں گے تو انشاءاللہ رقم کی واپسی میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو چکی ہوں گی اور آپ کی رقم بھی آپ کو واپس مل جائے گی۔ اللہ پاک کے کلام کی برکت سے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو قرضہ واپس لینے کے لیے جانا ہی نہ پڑے بلکہ وہ خود آ کر آپ کو آپ کے پیسے دے جائے۔ ناظرین، اس کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ جو طالب علم پڑھائی کر رہے ہیں اور پڑھتے وقت اپنا سبق بھول جاتے ہیں یا کوئی اسٹوڈنٹ تقریر کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی کوئی بھی شخص جو عوام میں جا کر بات کرنے سے ڈرتا ہے تو وہ اس عمل کے ذریعے سے اپنی اس مشکل پر قابو پا سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور پیارے دوستو، اس عمل کا 10واں فائدہ یہ ہے کہ جتنے بھی مالی مشکلات اور تنگ دستیاں ہیں اور اس کے حوالے سے جو تنگی ہے، اللہ کے اس کلام کی برکت سے اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ عمل اور وظیفہ جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک مکمل جمالی عمل ہے۔ یہ جان لیجئے کہ اس عمل کے دوران کوئی بھی دوسرا عمل کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اس عمل کے دوران نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ نماز کی کسی صورت معافی نہیں ہے۔ اللہ کے پاک کلام کا اثر اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ کے حضور روزانہ 5 وقت بلا ناغہ سر بسجود ہوں گے اور اپنی حاجات، اپنی مشکلات اور اپنی پریشانیاں اللہ کے حضور دعاؤں کی صورت میں پیش کرتے رہیں گے، کیونکہ دعائیں بڑا اثر رکھتی ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، وہی دعائیں سننے والا اور انعام و احسان کرنے والا ہے، وہی ہے جو مصائب اور مشکلات کو رفع کرتا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد و بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اسی سے معافی کا طلبگار ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عزت اور کبریائی والا ہے۔ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے سردار حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں اللہ نے بڑی ہی روشن اور کامل شریعت عطا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور ہر نیک عمل کی طرف سبقت لے جانے والے صحابہ کرام پر بھی اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی اختیار کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی عطا کرتا ہے، اور تقوی سے روگردانی کرنے والے شخص کو اگرچہ دنیاوی مال و متاع بے شمار میسر ہو لیکن انجام کار کے اعتبار سے وہ بدبخت ہی رہتا ہے۔ اے مسلمانوں، دنیا اور آخرت کی سعادت اور خوشبختی کے اسباب اور وسائل ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اسی طرح اس نے بدبختی کا سبب بننے والے اعمال کو بھی خوب وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ جو شخص خیر اور فلاح کے اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی سدھار دیتا ہے اور اسے آخرت میں بھی اتنا شاندار نتیجہ نصیب ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمت بھرے باغات میں ہوگا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی اسے حاصل رہے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف برائی کے اسباب اپنانے والے شخص کو اس دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی اور مرنے کے بعد بھی اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انجام نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی مددگار اور حامی نہیں پائے گا۔ آگاہ رہیے کہ خیر اور برکت، نیکی، اصلاح، نیک اعمال کے تسلسل، اچانک مصیبتوں اور حادثات سے بچاؤ اور نازل شدہ تکالیف و آلام کو رفع کرنے کے اسباب میں سے ایک بہترین سبب یہ ہے کہ مکمل اخلاص، حضور قلبی اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس نے خود ہی دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ہر طرح کے حالات میں دعا کا فائدہ مسلمہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ناظرین، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ دعا عین عبادت ہے، اسی طرح
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ ہر وقت اور ہر حال میں دعا کرنے کی بہت زیادہ ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ثواب اللہ نے بہت عظیم رکھا ہے۔ دعا انسان کی دینی، دنیاوی زندگی اور موت کی تمام کامیابیوں کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا کے بے شمار اور عظیم فوائد کے پیش نظر ہی اللہ نے فرض عبادات میں دعاؤں کو پڑھنا واجب یا مستحب قرار دیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت، فضل اور احسان واضح طور پر عیاں ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب کے بارے میں تعلیمات نہ دیتا تو ہم اپنی عقل و دانش سے یہ اسباب اختیار نہ کر سکتے تھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ تمہیں وہ کچھ سکھا دیا گیا جو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ ہر قسم کی بابرکت حمد اور ثنا اور تعریف و تمجید کے لائق صرف اللہ ہی ہے۔ اپنی پسند اور رضا کے شایان شان ہر قسم کی حمد اور ثنا اور بابرکت کلمات کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ عصر حاضر میں بالخصوص دعا کی ہمیں بڑی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ نت نئے فطرے سر اٹھا رہے ہیں۔ تباہ کن حالات اور مصائب نے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے، اور ایسے بدعتی فرقوں نے جنم لے لیا ہے کہ جو مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا کرنے کی کوششوں میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ لوگوں کا ناحق خون بہانا اور ان کے مال ہڑپ کرنا ان کی عادت بن چکی ہے۔ علم اور اہل علم سے بے رخی ان کی سرشت میں شامل ہے، اور جہالت اور گمراہی پر مبنی فتوے دے دے کر وہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ دشمنان اسلام نے دین حنیف کے خلاف اتحاد کر لیا ہے، اہل ایمان کے خلاف ان کی سازش عروج پر ہیں، جبکہ مسلمانوں کی باہمی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے تعاون سے کنارہ کشی اور اختلاف کا شکار ہیں۔ امت مسلمہ کے بہت سارے افراد جلا وطنی کی صعوبتوں سے دوچار ہیں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اپنی فراخی کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو چکی ہے اور انہیں طرح طرح کے نقصانات کا سامنا ہے۔ اسی لیے ان حالات میں دعا کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ تعصب اور فرقہ پرستی کی آگ نے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور مختلف فتنے معاشرے کو اپنے مضبوط پنجوں میں جکڑ چکے ہیں۔ جو لوگ مصیبت اور سخت حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام کا قول اللہ نے نقل فرمایا ہے: اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے: اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کر تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے کہ ہم اللہ کے ہی ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہوں گے۔ ناظرین، سیدنا یونس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بنو قصیف قبیلے کو اسلام کی دعوت دی تو ان بدبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی سنگباری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں مبارک لہو لہان ہو گئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے جو جملے ارشاد فرمائے وہ کچھ یوں تھے: اے اللہ، اپنی کمزوری، بے کسی اور لوگوں کے ہاں اپنی کم مائیگی کا شکوہ میں تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے؟ کس ترش رو دور والے کے حوالے کرے گا یا حملہ آور دشمن کے سپرد؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تیری عافیت میرے لیے سب سے وسیع اور کشادہ چیز ہے۔ تیرے چہرے کے نور نے سارے اندھیرے ختم کر دیے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کا مدار اسی پر ہے۔ میں تیرے چہرے کے اسی نور کی پناہ میں آتا ہوں، اس بات سے کہ مجھے تیرا غصہ یا ناراضگی پہنچے۔ میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف تو ہی بخشتا ہے۔ ناظرین، دعا کی یہی فضیلت کافی ہے کہ دعا کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے۔ مصائب، فتنوں اور مشکلات کے وقت بھی جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہا کریں تاکہ ہم مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکلات سے بچے رہیں، اور بے شک اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی ہر دعا قبول کرے گا۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں اور برکات ہیں، اور کسی بھی وظیفے کا اور دعا کا آغاز خصوصی طور پر درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پڑھ کر کرنا چاہیے۔ تو آج کا خاص عمل بھی جان لیجئے کہ یہ عمل ہی ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کا ایک بہت خوبصورت اسم مبارک ہے، اور یہ وظیفہ یا مالکو یا قادرو کا ہے۔ اس اسم مبارک کے وظیفے سے نور قلب اور رزق میں فراخی نصیب ہوتی ہے اور معاملات کی اصلاح ہوتی ہے۔ جو شخص چلتے پھرتے 100 مرتبہ یہ پڑھے گا، اللہ کے فضل سے اس کے وسائل رزق میں وسعت پیدا ہوگی۔ 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ناظرین، یاد رہے کہ ہر بار سورہ علم نشرح پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، پھر جب 3 بار درود ابراہیمی اور 7 بار سورہ علم نشرح پڑھ لیں، اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ بھی پڑھ لیں تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اس طرح اٹھانا ہے جیسے دعا کے لیے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اوپر اٹھا کر ایک ساتھ ملاتے ہیں۔ پھر آپ نے ان دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اچھی طرح سے پھونک مارنی ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے، یعنی کہ سر کے بالوں سے شروع کر کے نیچے پیروں کی انگلیوں تک پورے جسم پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے سینے پر 3 مرتبہ زور زور سے پھونک مارنی ہے۔ سورہ علم نشرح کا یہ مکمل طریقہ ہے جس طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی مشکل حالات پیش آئیں یا کوئی مسئلہ آ جائے تو فوراً یہ عمل شروع کر دیا کریں، اور تب تک یہ عمل ہر روز بلا ناغہ کرتے ہی رہا کریں جب تک آپ کا وہ مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ الحمدللہ اس عمل کی برکت سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں، ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے، اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا، کیونکہ ایسے بہت سارے وظائف اور عملیات میں روزانہ کی بنیاد پر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔